آج ہم بات کریں گے وظائف اعتکاف یعنی ماہ رمضان کا آخری عشرہ جس میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اس کے مسائل پہ، اس کے وظائف پہ اور اس کے طریقہ کار پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے اعتکاف کیا ہے اور کب کس وقت اس کی نیت کی جاتی ہے؟ 20 رمضان المبارک بوقت نماز عصر اعتکاف کی نیت کر کے اپنے پردے والی جگہ میں چلے جائیں۔ پھر اعتکاف کی نیت کیسے کی جائے کہ جیسے اگر کوئی شخص اعتکاف کر رہا ہے، اس کو یہ نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہی ہوں یا پھر کر رہا ہوں۔ تو یا اللہ ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرمانا اور مجھ پر اعتکاف کی تمام برکتیں نازل فرمانا۔ جب تک ہم تیرے در میں حاضر ہیں، ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہمارے خاندان کے تمام افراد کی خیر ہو، ہمارے ہمسائے، ہماری بستی کے لوگوں کی خیر ہو، ہمارے تمام دوست احباب اور ہمارے تمام جاننے والوں کے گھروں میں خیر و عافیت رہے۔ یا اللہ دوران اعتکاف مجھے کسی قسم کی کسی طرح سے بھی کوئی بری خبر نہ سنانا۔ اے اللہ ہمیں اعتکاف کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے نوازنا اور ہمیں یہ عاجزی، ہماری عبادت اور ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمانا۔ آمین ثم آمین وإیاکم۔ کیونکہ جب ہم اعتکاف کرتے ہیں جس وقت، تو اندر داخل ہوتے وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، اس وجہ سے جا کر فوری طور پر نفل ادا نہیں کر سکتے، تو لہٰذا جب نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز اعتکاف کی نیت سے ادا کرنا لازمی ہے۔ لیکن جب بھی وضو کریں نا اعتکاف میں، تو 2 رکعت نماز تحتیاط النفل جو ہے نا وضو کے لازمی پڑھیں، یعنی 2 رکعت نفل تحتیاط الوضو کے ادا کرنے ہیں۔ اب جب کہ ہم عصر کے وقت بیٹھ چکے تب ادا نہیں کر سکے، تو نماز مغرب کے وقت آپ افطاری کریں، ساتھ میں نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 نفل اوابین کے ادا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ان 6 نفل کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ 2 رکعت کر کے پہلی رکعت میں ثنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ ان نوافل کو پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے خاص طور پر آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے تمام اہل خانہ کے لیے، کیونکہ یہ جو نماز اوابین کے نوافل ہیں نا، یہ خاص والدین کے لیے ہوتے ہیں۔ اپنے والدین اور اہل و عیال کے لیے دعا کریں۔ اب اس کے بعد نماز عشاء، نماز تراویح جسے کہتے ہیں، نماز تراویح کے بعد نماز صلاۃ تسبیح 4 رکعت نماز نوافل روزانہ ادا کریں اعتکاف میں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کوئی بھی وقت اپنی پسند کا مقرر کر لیں، ایسا نہیں کہ آپ نماز عشاء کے بعد ہی، آپ نماز فجر کے بعد روزانہ ادا کر لیں، اور پھر اس کے علاوہ ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ اعتکاف میں جتنی آپ دعا مانگیں گے رب آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، کیونکہ بہتا ہوا سمندر ہے رحمتوں کا، آپ کی ہمت ہے کہ کتنا فائدہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے وقت نماز تہجد کا، 12 نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ مزمل، درود شریف، دعائے جمیلہ پڑھتے پڑھتے سحری کر لیں، اور پھر وضو کر کے تازہ دم ہو جائیں۔ اس کے بعد نماز فجر کا ٹائم آتا ہے، تو ادا کرنے کے بعد نماز فجر کو تسبیحات کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ تو رکعت 2 نماز رکعت اشراق کے پڑھیں، 2 نفل، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ کوئی محسوس ہے۔ نفل ادا کرنے کے بعد 500 مرتبہ یا ظاہر پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے کہا جاتا ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کی آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ یہ 2 رکعت ادا کرنے سے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ سے۔ یعنی آپ اعتکاف تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ 2 رکعت اشراق پڑھتے ہیں جس کے بعد 500 مرتبہ آپ یا ظاہر پڑھتے ہیں، تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب اعتکاف میں مل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا آرام کر لیں، پھر نماز چاشت کا وقت آ جاتا ہے۔ جب دن مکمل نکل آئے، یعنی آپ کہہ لیں کہ 9، 9:30 یا 10 بجے کے قریب 4 رکعت ادا کریں۔ اللہ کا حکم ہے جو اس کو ادا کرے گا اس کے دن کے آخری حصے تک کفایت کروں گا میں، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی کفایت کریں گے۔ چاشت کے آخری سجدے میں کہا جاتا ہے کہ 40 مرتبہ یا وہ خوابو پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوگی،
یعنی رزق میں اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد 360 مرتبہ یا تواب پڑھیں، پھر 500 مرتبہ یا سامی پڑھیں، پھر زوال کا ٹائم آرام کر لیں، پھر تازہ دم ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر نماز ظہر ادا کریں، پھر نماز عصر کا ٹائم ہو جائے گا تو درود شریف پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، روزہ کھولنے کے وقت دعائے جمیلہ پڑھیں، روزہ افطار کریں اور دعا کریں، نماز مغرب کے بعد اوابین کے 6 نوافل ادا کریں۔ پھر آپ کی اپنی ترتیب ہے کہ ڈیلی آپ نے اسی طرح سے اعتکاف میں یہی روٹین رکھنی ہے، یعنی آپ اگر 10 دن کا کر رہے ہیں اعتکاف تو وہ آپ کی مرضی ہے، 3 دن کا کر رہے ہیں تو بھی۔ اب وظائف اعتکاف کیا ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ 782 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اور استغفار کا وظیفہ بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اعتکاف میں کثرت سے استغفار کرو، خدا کی رحمت جوش میں آ جائے گی، یعنی آپ پہ رحمت ہی رحمت ہوگی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اعتکاف میں روزانہ مختلف اوقات میں استغفار کو تسبیح پر شمار کر کے 14,000 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، یعنی اگر 3 دن ہے تو آپ دیکھ لیں کیسے مکمل کرنا ہے، 10 دن کا ہے تو 14,000 مرتبہ کیسے مکمل کرنا ہے۔ اعتکاف میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا، یعنی اگر آپ 14,000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا سارے ثواب 1.25 لاکھ کے برابر ہوگا۔ اب اعتکاف کے آخری روزے کے افطار کے وقت اللہ کے حضور اپنی مغفرت کی خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے علاوہ سچی توبہ اور رحمت کا وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ آیت کریمہ، یا کہہ لیں کہ جسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہ دعا ان پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ آپ اس کو پڑھیں، ہمارے نبی بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر آپ پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس وظیفے کو روزانہ 14,000 مرتبہ پڑھیں، یعنی جو شخص پہلی مرتبہ اعتکاف کر رہا ہے اس کو ان اللہ غفور الرحیم 14,000 مرتبہ دن میں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ اللہ ربی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آپ کی ہر دعا پہ کن کی مہر لگے گی اگر آپ یہ سب پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یا وکیلو یا قفیلو نماز تہجد کے بعد 5,000 مرتبہ، نماز ظہر کے بعد 33 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ، نماز عشاء کے بعد پڑھنا کیا ہے؟ یا وکیلو یا قفیلو۔ اس کے بعد آتا ہے یا غنیو یا مغنی۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ رزق میں اگر اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اعتکاف میں یہ بھی پڑھا کرو، یا قویو یا عزیزو یا ودود یا مجید یا عزیز یا غفار یا حی یا قیوم سلام قول من رب الرحیم، جیسے کہ سورہ یاسین کا دل ہے، ایک بڑی خوبصورت سی آیت ہے سلام قول من رب الرحیم، کہ جو جنتی لوگ ہیں انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم وبحمدہ استغفر اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ استغفار ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب اور کون سے وظائف ہیں؟ جیسے کہ دوسرا کلمہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کے علاوہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اعتکاف میں تم عبادت کرتے ہو نا، اور جو تم تسبیحات بیان کرتے ہو، کہا گیا کہ اللہم بارک لی فی الموت وفی بعدہ بعد الموت، کہ یہ جو عبادت اور یہ تسبیحات ہیں نا، موت سے پہلے اور موت سے بعد بھی، یعنی موت سے پہلے زندہ ہوتے ہوئے بھی اور موت کے بعد بھی تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے۔ کوشش کریں رمضان میں اعتکاف کریں، اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، جیسے کہ ہے اللہ یا لطیف یا فتاح یا باسط یا رزاق یا غنی یا مغنی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم۔ اور قربان جائیں، اچانک ہمیں ایک چیز یاد آئی، ہم نے پڑھا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی دعا نا تمہیں بتاؤں کہ اگر تم اعتکاف کرو اور ہر روز، یعنی اگر تم 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہو، 3 دن کا کر رہے ہو یا پھر 1 دن کا کر رہے ہو، تو اگر تم وہ دعا ہر روز پڑھو گے تو جس نیت سے تم نے اعتکاف کیا، تمہارے اعتکاف اٹھنے سے پہلے یعنی مکمل ہونے سے پہلے تمہاری اس نیت پہ کن کی مہر لگا دی جائے گی۔ وہ دعا کچھ یوں ہے: اللہم انی اسألک بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ارفع قدری ویسر لی امری واغفر لی والذنوب صلی اللہ علی النبی الامی۔ قربان جائے، یعنی اس دعا کو پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کی اعتکاف کی نیت پوری کر دی جائے گی۔ اب ایک اور آیت ہے: لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ جو اعتکاف میں بیٹھنے پہ ہر روز یہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا پہ کن کی مہر لگائے گا۔ اب ویڈیو کو مکمل کرنے سے پہلے اعتکاف میں سحری اور افطاری کے بارے میں کچھ احادیث بیان کر دیں گے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے سحری کھانے سے پہلے اگر تم یہ دعا پڑھو گے تو ہر لقمے پہ، یعنی جو تم سحری کر رہے ہو، جو لقمہ کھا رہے ہو، ہر لقمے پہ ستاروں کی گنتی سے زیادہ، ستارے کتنے ہیں ان گنت، ان کی گنتی کرنا ممکن نہیں ہے، اس گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا کرے گا اور تمہارے ہر گناہ کی معافی فرما دے گا۔ اب دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ احادیث میں بھی آئی ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اب افطاری کے وقت، یعنی حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص افطاری سے پہلے اس دعا کو پڑھے گا وہ گناہوں سے پاک ہوگا، بالکل ایسے جیسے ابھی ابھی پیدا ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے کیونکہ ابھی اس نے آگے اس دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو کہا جاتا ہے اعتکاف میں جب تم سحری اور افطاری میں یہ دعا پڑھو گے، سحری میں جو پہلے اور افطاری میں جو اب ہم بیان کریں گے وہ والی دعا، تو ایسی ہو جاؤ گے جیسے تم بالکل گناہوں سے پاک ہو۔ دعا کیا ہے؟ یا عظیم وانت الیہ لا الہ غیرک اغفر لی الذنوب العظیم فإنہ لا یغفر الذنوب العظیم الا العظیم۔